الگ قسم کی بات کر رہے ہیں نا دھمکی کی if true. اچھا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آ گیا. آپ دو ملکوں سے لڑ چکے ہیں. ارشد صاحب یہ آپ کے دوست بھٹی صاحب کنونس نہیں ہے اور آپ کے اور اچھے دوست کلاسرا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کیا بولا ہے کیا بات کی ہے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر صرف رؤف کلاسرا کاشف و باسی ہوتے تو میں بہت کھل کے بات کرتا. میرا ایک بڑا شریف بھائی ہے جس کی وجہ سے میں ہیلمٹ جان نماز اپنی جان بچانا چاہ رہا ہوں. ادروائز نہیں اب آپ خیر منائے چونکہ میں نے ان سے پوچھ لیا سوال. چینج ہوئے بھٹی صاحب میں بھی ڈر کے بیٹھا ہوں. میں بھی ڈر کے بیٹھا ہوں. میں تو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. نہیں میں آپ لوگوں کی طرف سے جان کی امان پا کے پھر عرض کرتا ہوں. ارشد صاحب بتائیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کی ہے, نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, کنونس نہیں کر پائے ان کے. چلیں یہ دونوں کا اپنا اوپینین ہے. میں صرف آپ کو آئین پاکستان کا آرٹیکل 5 ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن, اور اس کا کلاس 1 ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے. لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سی ایم میں 2529/2012 جون 6 سن 2012 کو اس میں ایک فیصلہ آیا تھا, اور فیصلہ سائن کیا تھا اس وقت اس کمیشن رپورٹ کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس کمیشن کے چیئرمین تھے, جسٹس مشیر عالم صاحب اس کے ممبر تھے, جسٹس اقبال حمید الرحمان یہ بھی اس کے ممبر تھے. اور میں صرف آپ کو اس کا ٹائٹل پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جو فائنڈنگز آف دا کمیشن جو تھا کہ the honorable supreme court appointed its commission to probe inverted commas to ascertain the origin, authenticity and purpose of creating / drafting of memo for delivering it to the chairman of the US Joint Chiefs of Staff Admiral Mike Mullen. Finding of the commission, it has been incontrovertibly established that the memorandum was authentic. جو میمورینڈم تھا وہ بالکل صحیح تھا. حسین حقانی نے یہ میمورینڈم ڈرافٹ کیا اور اس میمورینڈم کے وہ اوریجینیٹر تھے. مسٹر حقانی واز the originator and architect of the memorandum. مسٹر حقانی sought American help. حقانی نے امریکی مدد مانگی. He also wanted to create a niche for himself, making himself forever indispensable to the Americans. انہوں نے امریکیوں کو کہا کہ میری آپ کے لیے جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہوں گی. انڈسپینسبل میرا خیال جس سے کہ بہت زیادہ خدمات آپ کو دوں گا. He lost sight of the fact that he's a Pakistani citizen and Pakistan's ambassador to the United States of America, and therefore his loyalty could only be to Pakistan. اور ان کی وفاداری صرف پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. اب اسی طرح ریلیونس بنایا نا آج والے اس سے کہ کیا ایک منٹ مجھے بات تو مکمل کرنے نا. دو بندوں کی آپ نے پوری بات سنی ہے سر, وہ ان لوگوں کی بات کا ڈیوریشن بھی کم تھا نا. میں چاہ رہا ہوں سب سے بات ہو جائے. Let me complete my argument وسیم بدامی. Let me complete my argument please. Only if you can do it in the limited time because I want other. میں اسی میں کر رہا ہوں. آپ کو اس وقت بات نہیں آئی کہ جب باقی دو بندوں کی بات ہوئی ہے انہوں نے اپنے مقررہ وقت میں بات ختم کری نا, اس لیے انہوں نے تقریر نہیں کی. Let me answer it. کوئی کام کی بات سننی نہیں ہے آپ نے. نہیں میرے خیال میں تو باقی مہمانوں نے بھی کام کی بات کی. آپ کے خیال میں آپ ہی اکلے کلے صرف آپ کام کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے سب کام کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب if you can do it in the limited time. میں کام کی بات نہیں کر رہا تو آپ نے وہ کرنی ہے. سنے پھر آپ میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. نہیں سر وہ تو آپ کی چوائس ہے, لیکن میں تو آپ سے چلیں آپ کی مرضی ہے جناب. جی اس میں بتائیے گا صابر شاکر صاحب کیا اس پہ کہیے گا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو کہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی ایک بھٹی صاحب کے خیال میں الگ قسم کی بات کر رہے ہیں نا دھمکی کی if true. اچھا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آ گیا. دو ملکوں سے لڑ چکے ہیں. ارشد صاحب یہ آپ کے دوست بھٹی صاحب کنونس نہیں ہے اور آپ کے اور اچھے دوست کلاسرا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کیا بولا ہے کیا بات کی ہے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر صرف رؤف کلاسرا کاشف و باسی ہوتے تو میں بہت کھل کے بات کرتا. میرا ایک بڑا شریف بھائی ہے جس کی وجہ سے میں ہیلمٹ جان نماز اپنی جان بچانا چاہ رہا ہوں. ادروائز نہیں اب آپ خیر منائے چونکہ میں نے ان سے پوچھ لیا سوال. چینج ہوئے. بھٹی صاحب میں بھی ڈر کے بیٹھا ہوں. میں بھی ڈر کے بیٹھا ہوں. میں تو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. نہیں میں آپ لوگوں کی طرف سے جان کی امان پا کے پھر عرض کرتا ہوں. ارشد صاحب بتائیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کی ہے, نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. کنونس نہیں کر پائے ان کے. چلیں یہ دونوں کا اپنا اوپینین ہے. میں صرف آپ کو آئین پاکستان کا آرٹیکل 5 ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن, اور اس کا کلاس 1 ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے. لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سی ایم میں 2529/2012 جون 6 سن 2012 کو اس میں ایک فیصلہ آیا تھا, اور فیصلہ سائن کیا تھا اس وقت اس کمیشن رپورٹ کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس کمیشن کے چیئرمین تھے, جسٹس مشیر عالم صاحب اس کے ممبر تھے, جسٹس اقبال حمید الرحمان یہ بھی اس کے ممبر تھے. اور میں صرف آپ کو اس کا ٹائٹل پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جو فائنڈنگز آف دا کمیشن
जो था कि the Honorable Supreme Court appointed this commission to probe, inverted commas, to ascertain the origin, authenticity and purpose of creating / drafting of memo for delivering it to the chairman of the US Joint Chiefs of Staff, Admiral Mike Mullen. Finding of the commission, it has been incontrovertibly established that the memorandum was authentic. जो memorandum था वो बिल्कुल सही था. हुसैन हक्कानी ने ये memorandum draft किया और इस memorandum के वो originator थे. Mr. Haqqani was the originator and architect of the memorandum. Mr. Haqqani sought American help. Haqqani ने अमरीकी मदद मांगी. He also wanted to create a niche for himself, making himself forever indispensable to the Americans. उन्होंने अमरीकियों को कहा कि मेरी आपके लिए जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश होंगी. इंडिस्पेंसिबल मेरा ख्याल जिससे कि बहुत ज़्यादा खिदमात आपको दूंगा. He lost sight of the fact that he's a Pakistani citizen and Pakistan's ambassador to the United States of America, and therefore his loyalty could only be to Pakistan. और उनकी वफादारी सिर्फ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए. अब इसी तरह रेलेवेंस बनाया ना आज वाले उससे कि क्या यानी एक मिनट मुझे बात तो मुकम्मल करने देना. दो बंदों की आपने पूरी बात सुनी है सर. वो उन लोगों की बात का ड्यूरेशन भी कम ना. मैं चाह रहा हूं सबसे बात हो जाए. Let me complete my argument, वसीम बदामी. Let me complete my argument, please. Only if you can do it in the limited time, because I want other. मैं इसी में कर रहा हूं. आपको उस वक्त बात नहीं आई कि जब बाकी दो बंदों की बात हुई है. उन्होंने अपने मुकर्रर वक्त में बात खत्म करी ना, इसलिए उन्होंने तकरीर नहीं की. इसलिए लेट मी आंसर इट. कोई काम की बात सुननी नहीं है आपने. नहीं, मेरे ख्याल में तो बाकी मेहमानों ने भी काम की बात की. आपके ख्याल में आप ही अकले कुले सिर्फ आप काम की बात कर रहे हैं. मैं भी काम की बात नहीं कर रहा. इसका मतलब इफ यू कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम. मैं काम की बात नहीं कर रहा तो आपने वो करनी है. सुने फिर आप, मैं उठ के चला जाता हूं. नहीं सर, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो चलें आपकी मर्जी है जनाब जी. इसमें बताइएगा साबिर शाकिर साहब, क्या क्या इस पे कहिएगा कि ये सारे का सारा मामला जो कि इनको लगता है कि भाई एक भट्टी साहब के ख्याल